السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ ہیں اکثر زبان سے کچھ بھی کہتے ہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے نایاب چیز جو ہے وہ پیسہ ہے، اور پیسوں پر مر رہی ہے دنیا، اور اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو گئے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا قریبی کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کو بلایا، انہوں نے اس پہ بڑی اچھی اسپیچ دی کہ پیسہ کیا چیز ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، کروڑ پتی منٹوں میں روڈ پہ آ جاتا ہے، یہ اوقات ہے پیسوں کی، کوئی حیثیت نہیں ہے پیسوں کی۔ اور یہ بات کہنے کے، یہ بات بتانے کے آپ کو حیرت ہوگی، وہ 3-4 لاکھ روپے لیتے ہیں تو پھر یہ بات بتاتے ہیں، ورنہ یہ بات بتانے کو بھی وہ تیار نہیں۔ یعنی اتنا ضروری پیسہ ہو گیا کہ پیسوں کے خلاف 2 منٹ بولنا پڑے تب بھی وہ سب سے پہلے کیا کریں گے، پیسے لیں گے پھر بولیں گے، بغیر پیسے لیے یہ بھی نہیں بولیں گے۔ پھر اس طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، ڈاکٹر اگر علاج کرے گا تو سب سے پہلے پیسہ، پیسہ نہیں تو نہیں، وکیل اگر وکالت کرے گا تو پیسہ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب جانے دیں ہماری فیلڈ دیکھیں، دینی اور اسلامک فیلڈ، اگر کوئی بچے کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو بلائیں، بولیں گے بتاؤ کتنے پیسے، اتنے پیسے لوں گا۔ کسی امام صاحب کو امامت کے لیے تو بولیں گے پیسے، کسی مؤذن صاحب کو مؤذنی کے لیے تو وہ بولیں گے پیسے، کسی کو بیان کرنے کے لیے آپ بلائیں تو بولیں گے پیسے، نعت خواں کو نعت پڑھنے کے لیے بلائیں تو وہ بولے گا پیسے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بغیر پیسوں کی جا رہی ہے۔ حالانکہ افسوس ہوتا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی اوقات کیا ہے۔ رب تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دو دنیا بڑی کمتر ہے، دنیا بہت حقیر چیز ہے، کوئی اتنی اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت اور حیثیت ایک مرے ہوئے مچھر کے پر سے بھی کمتر ہے۔ یہ ہے دنیا، اور ہم اس دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ساری زندگی تبلیغ کی، حق بات کہی، دین سمجھایا، دین سکھایا، دین پہنچایا کہ کیا احکامات ہیں کیا نہیں ہے، سب تفصیل ساری زندگی اس میں لگا دی۔ اور پھر کیا ارشاد فرماتے، قرآن میں کئی انبیاء کا قول یہ موجود ہے اسی طرح ملتا جلتا، کہ فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو کچھ تبلیغ کی، جو محنت کی، جو مشقت کی، میں کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے۔ یعنی آپ قربان جائیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر، اتنی محنت، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کریں اور پھر فرمائے کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے تم لوگوں سے۔ ہم اگر آدھا گھنٹہ تقریر کریں تو بولتے نہیں ہمیں تو پیسے چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو کیا ہوگا، کہاں سے چاہیے؟ تو کیا پیارا جواب دیتے انبیاء، ان اجری الا علی رب العالمین، فرماتے میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، اور جو رب دے گا وہ کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا کہ دے سکے۔ رب جو دیتا ہے وہ مال بھی دے دیتا ہے، دولت بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، وقار بھی دے دیتا ہے، شان عطا فرما دیتا ہے، تو وہ تو رب دے گا تب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم جب دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے، دنیا کے پیسوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ علماء نے بعض کی اجازت دی کہ بعض بندہ لے سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی تو کریں، اخلاص بھی تو ہو، للہیت بھی تو ہو۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے علماء کے اسلاف کے بارے میں پڑھیں، کبھی ایسا نہیں تھا کہ اس طرح جو آج کا دور ہے کہ آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے پیسوں کا مطالبہ کیا جائے، نعت خواں نعت پڑھے تو اس کے پیسوں کا مطالبہ کرے، اگر پیسے نشاور نہیں ہو رہے تو اس سے نعت حلق سے نکلے نہ، اور اس کی حلق میں اٹک جائے، اور ذوق و شوق ہی نہ ہو، اور جب مجمع ہو اور لوگ پیسے دے رہے ہوں تو ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، تو یہ منافقت اور یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یہ نہیں سمجھنا آتی کہ تم بھی یہ کہو کہ اجر میں اپنے رب سے چاہیے، اجر رب سے چاہیے ہوگا، قبر تمہاری نور سے منور کر دے گا رب، حشر میں تمہیں اس کا انعام عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی جو عزت رب عطا فرمائے گا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم دنیا کے پیچھے مرے رہیں گے تو کبھی بھی اجر نہیں ملتا۔ اور یہ قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال نے دھوکے میں ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں پہ پہنچ گئے۔ اب قبر میں جا کے پھر حویث ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے بندے کی حویث ختم نہیں ہوتی۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے بھی ضرور کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، پیسے کی اوقات کوئی نہیں، اصل چیز تو یہ ہے بندہ رب کو راضی کر لے۔